الحمدللہ رب العالمین۔ سرکار اعلیٰ صدیوں اور ارشاد فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا، غمزدوں کو رضا، غمزدوں کو رضا مستجید کہ ہے، غمزدوں کو رضا، غمزدوں کو رضا مستدیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، بڑی تیزی کے ساتھ آقا نامدار مدنی استاذدار دونوں عالم کے مالک و مختار روحی فدا احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت نذرانہ پیش کرے پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج میں اپنے نصیب پہ جتنا ناز کروں گا کم ہے، کیونکہ آج مجھے حضور سید ملت علی رحمہ کے اس میں بولنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ سب ہمارے اساتذہ کرام اور بالخصوص پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت حافظ وقاری الحاج الشاہ ڈاکٹر غلام معصوم صاحب قبلہ کی بالخصوص دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور والد محترم علی جناب عزت معاب حکیم محفوظ عالم سیدی صاحب قبلہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو سامنے کچھ بول رہا ہوں، میری گفتگو کو آپ سماعت کر رہے ہیں۔ میرے پاس میں آج جو کچھ ملا ہے، میرا تعارف صرف اتنا ہے، میرا انٹروڈکشن صرف اتنا ہے۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری ناچیز کے ستارے نہیں ہوتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس سعید ملت۔ اب آئیے میں اپنے عنوان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ میرا عنوان ہے کہ عاشقان مصطفیٰ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور عاشقوں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت و شریعت کی کس طرح پاشیدگی کی، یعنی کہ حضور سعید ملت، حضور سعید ملت اس شخصیت کا نام ہے جس کے مزار کی مٹی سے مریضوں کو شفا مل جائے۔ وہ سعید ملت جنہوں نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر دیا۔ وہ سعید ملت جن کی دعا سے 8 سال کا غائب رہنے والا شخص حاضر ہو گیا، نہ جانے ان کی دعا سے کتنوں کو شفا مل گئی۔ وہ سعید ملت جنہوں نے شہر مظفر پور کے اس بنجر زمین کو، اس میرا پور شریف کی بنجر زمین کو آباد کرنے کے لیے 1999 میں مرکزی مدرسہ تیغیہ فیض العلوم کی بنیاد رکھی۔ وہ سعید ملت آج ان کے عشق کو دیکھنا ہو، ان کے سراپا حسن و خوبی کو دیکھنا ہو، ان کے اخلاق کو دیکھنا ہو، تو آج اس کے ایام میں حضور معصوم میں ملت کو دیکھے۔ وہ سعید ملت ان کے اخلاق کو دیکھنا ہو، ان کے عشق کو دیکھنا ہو، تو حکیم مقصود عالم سعیدی کو دیکھے۔ وہ سعید ملت، وہ سعید ملت جن کے سراپا عشق، جنہیں میرے آقا نے اپنا بندہ کہا، یعنی کہ وہ اولیاء کرام ہیں، ان کے اخلاق کو دیکھنا ہو، حضور سعید ملت کے اخلاق کو دیکھنا ہو، تو ڈاکٹر حکیم محفوظ عالم سعیدی کو دیکھے۔ وہ سعید ملت، وہ میرے دادا، وہ سعید ملت ایسے عاشق رسول تھے، ایسے عاشق رسول تھے جنہوں نے اپنے پوری 71 سالہ حیات مشترکہ ایک ایک لمحہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے میں گزار دیا۔ وہ سعید ملت، وہ سعید ملت ایک ایسے عاشق رسول تھے، ایک ایسے عاشق رسول تھے جو اپنے محبوب سے ملنے کے لیے جناب بے چین و بے قرار تھے کہ آج ہی کے دن، آج سے 2 دن پہلے 8 رجب المرجب کے شام 8:55 پہ ہم لوگوں کو چھوڑ کر کے، اپنے دوستوں احباب کو چھوڑ کر کے، اپنے سارے مریدین متقدین کو چھوڑ کر کے، سارے دنیا والوں کو چھوڑ کر کے جب آپ نے نینی مور جانے کا ارادہ فرمایا تو اپنے سب سے بڑے بیٹے اپنے لخت جگر کو بلایا اور کہا میرے بیٹے، میرے لخت جگر، میرا انتقال کہیں بھی ہو، مجھے شہر مظفر پور کے یہی
मीरापुर शरीफ पे ला करके दफन करना। वो सईद मिल्लत जब आप नईमी पर पहुंचे तो आपके आशिक, उनका पूरी जिंदगी के बारे में बता रहा हूँ, आपके आशिक आपसे मुरीद होने के लिए, यहाँ भी हुजूर मासूम मिल्लत से मुरीद होने के लिए बहुत लोग आए हैं, उनसे भी आने के मुरीद होने के लिए लोग आए थे। आपने कहा बाबू मेरे पास में इतना वक्त नहीं है, मेरे पास में इतना टाइम नहीं है। आपने फौरन जाके वजू फरमाया और उसके बाद आसाए मौत जाहिर होने लगा, रूए कफ्सा अनवरी से परवाज कर गया। जब आपके विसाल फुरबलाल की खबर, अल्लाहु अकबर, जब आपकी विसाल फुरबलाल की खबर जंगल की आग की तरह बिहार और बंगाल और नेपाल में फैलने लगी तो आपके सारे मुरीदिन मुतक़ीन सारे बेचैन और बेकरार हो गए। आपके घर वाले बेचैन और बेकरार हो गए थे। वो सईद मिल्लत जिन्होंने पूरी जिंदगी मसलक आला हज़रत का झंडा पूरी दुनिया में लहराया, वो सईद मिल्लत, उनका सिलसिला वहां तक के जाता है जिन्हें हम लोग सरकार सुरकाही दाता तेग अली शाह कहा करते हैं, और उनका सिलसिला वहां तक के जाता है जिसे हम लोग महबूब सुबहानी, कुतुबे रब्बानी, गौसे समदानी, सैयद अब्दुल कादिर जीलानी, बड़े पीर दस्तगीर, 11वीं वाले पीर गौसे आजम दस्तगीर कहा करते हैं। अगरचे वो ऐलान कर दे कदमी हाथी अला रक़बती कुल्ली वाली जिद्दा, मेरा ये कदम हाथ पर अगर ऐलान कर दे मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है तो किसी ने इनकार नहीं किया, बल्कि तारीख के किताबों में मिलता है जिसने जहां सुना अल्लाह के नेक बंदों ने सुना, सबों ने गर्दन को झुका दी। मगर तारीख गवाह है खुरासान की पहाड़ी की चोटी पर बैठकर एक मर्दे मुजाहिद जिसे हम लोग खाजाओं का खाजा, राजाओं का राजा, वलियों का महाराजा, सुल्तानुल हिंद, अदाए रसूल, फरजंदे बतूल, बाग़े नबूवत का गुलस्ता फूल, सरताबा कदम आले रसूल, वालिए हिंदुस्तान, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जानते हैं। उन्होंने भी इनकार नहीं किया, बल्कि यूं अर्ज किया या गौसे आजम मेरे गर्दन पर ही नहीं बल्कि मेरे कंधे पर, मेरे सर पर, मेरे आंख पर। इसीलिए तो एक आशिक ने क्यों अपने अंदाज में कहा ये दिल ये जिगर है, ये दिल ये जिगर है, जहां चाहो रखो कदम को से। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर सईद मिल्लत, फैजाने हुजूर सईद मिल्लत, अताए हुजूर सईद मिल्लत, नारे तकबीर। वो सईद मिल्लत आज उनके उर्स में हम लोग मौजूद हैं। हमारा अकीदा है कि वो हमें देख रहे हैं, कोई देखे ना देखे, हुजूर सईद मिल्लत अपने रोज़े से देख रहे हैं। हज़रात गिरामी, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि तमाम औलिया कामिलीन अपने अपने मज़ारात में जिंदा है। हुजूर सईद मिल्लत को आज दुनिया छोड़े हुए 24 बरस हो चुके, लेकिन आज भी हुजूर सईद मिल्लत का नाम जिंदा है। जब तक दुनिया में थे तबलीग इस्लाम का काम कर रहे थे, आज अपने मज़ार में रहकर भी तबलीग इस्लाम का काम कर रहे हैं। अगर किसी को मेरे हुजूर सईद मिल्लत की जिंदगी को देखना हो तो आज जिस तरह हम यहाँ मौजूद हैं, आज उसके अय्याम में यहाँ चले आए और देखे कि सारी दुनिया के लोग यहाँ खींचे क्यों चले आ रहे हैं। ये हुजूर सईद मिल्लत की जिंदा करामत है कि इतने उलमाए कराम यहाँ मौजूद है, इतने शोहदाए एज़ान मौजूद है, या इतने सारे मुरीदीन मुतक़ीन मौजूद है। वो सईद मिल्लत, उनकी जिंदगी आज वो यहाँ आए, उनकी वजह से इतने सारे लोग मौजूद हैं। हमारा अकीदा है कि हम अपने नबी को जिंदा मानते हैं, इसलिए उनके कब्र पे जाते हैं। शहदाए करबला को जिंदा मानते हैं, इसलिए उनके आस्थानों पर जाते हैं। और उससे करीब आए तो खुलफाए राशिदीन को जिंदा मानते हैं, इसलिए उनके रोजे पर जाते हैं। और उससे करीब आए तो इमाम हसनैन करीमैन को जिंदा मानते हैं, इसलिए उनके आस्थाने पर करबला जाया करते हैं। और उससे करीब आए तो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु को जिंदा मानते हैं, इसलिए उनके रोजे पर जाते हैं। और उससे करीब आए तो बगदाद की सरजमीन पर गौसे आजम दस्तगीर को जिंदा मानते हैं, इसलिए उनके आस्थाने पर जाते हैं। और उससे करीब आए तो हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज को जिंदा मानते हैं, इसलिए उनकी छठी के मौके से हर साल हम लोग जाया करते हैं, उनका उर्स मनाया करते हैं। और उससे करीब आए कि बिहार की सरजमीन पर मुनाज़िर अहले सुन्नत मुफ्ती असलम रज़वी को जिंदा मानते हैं, इसलिए उनके उर्स के अय्याम में हर साल मैं जाया करता हूँ। और उससे करीब आए तो सरकार सुरकाही दाता तेग अली शाह को जिंदा मानते हैं, इसलिए उनके रोजे पर जाते हैं। उसका आगाज हम लोग शुरू करते हैं, मीरापुर शरीफ में उसका आगाज होता है तो हम लोग दाता तेग अली शाह से जाकर इजाजत करते हैं, वहां से इजाजत मिलती है, उसके बाद ही यहाँ कोई काम होता है। और उससे करीब आए तो हुजूर सईद मिल्लत को हम जिंदा मानते हैं, इसलिए उनके रोजे पर इतना आशिकों का हुजूम मचा हुआ है। तो मैंने कुरान से पूछा
بارے میں بتایا، ان کے زلفوں کے بارے میں بتایا، ان کے سینے کے بارے میں بتایا. وہ سید ملت جنہوں نے پوری زندگی مسلک اعلیٰ حضرت چرچا اور ہمارے حضور کے بارے میں بتایا. تو میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن، ہمیں تو حضور سید ملت نے بتایا کہ حضور کا چہرہ اتنا حسین و جمیل تھا، اتنا حسین و جمیل تھا. اے قرآن، ہم اپنے نبی کو دیکھنا چاہیں تو کیا کریں، کیا پڑھیں، کیا دیکھیں؟ تو غیب سے آواز آتی ہے، اے بچے، اے محبوب رضا سیدی، تم حضور کے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ ضحیٰ والے چہرے کو دیکھو. حضور کی زلف مبارک دیکھنا ہو تو پرو واللیل اذا سجا. حضور کے دست مبارک یعنی کہ ہاتھ مبارک کو دیکھنا ہو تو ید اللہ فوق ایدیہم. حضور کا سینہ دیکھنا ہو تو پڑھو عالم نصرح لک صدرک. حضور کا ذکر دیکھنا ہو تو پڑھو، حضور کا ذکر دیکھنا ہو تو پڑھو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور جس عرس میں ہم لوگ موجود ہیں اس میلاد کو دیکھنا ہو تو قرآن مقدس کو کھولو اور پڑھو لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اور حضور کی شان محبوبی دیکھنی ہو تو پڑھو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تبھی تو ایک مرد مجاہد بڑی زمین پر کھڑا ہوتا ہے جسے ہم لوگ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق دریائے رحمت کرز الکرامت حقانیت کی شان ہمزنیہ بریلوی سیدوں کی شان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے جب اپنا عقیدہ بیان کیا اور حضور کی شان میں انہوں نے لکھنا چاہا تو وہ صرف قلم نہیں تھا، اس میں غوث اعظم کا دم تھا، غریب نواز کی مہربانی کی، مخلوق اشرف کا فیضان تھا. اس لیے تو یہ ناچیز محبوب رضا سیدی کہتا ہے امام احمد رضا صرف ایک حافظ کا نام نہیں ہے، امام احمد رضا صرف ایک مولوی کا نام نہیں ہے، امام احمد رضا صرف ایک صوفی کا نام نہیں ہے بلکہ تصوف کا نام ہے. امام احمد رضا صرف ایک مفتی کا نام نہیں ہے بلکہ چلتے پھرتے دارالفتہ کا نام ہے. وہی امام احمد رضا نے حضور کی شان میں یوں لکھا، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، پاک خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف بے تنائی سے ہے بری، تیرے تو وصف بے تنائی سے ہے بری. ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. وہ آئیں گے آتے ہیں ابھی آئیں گے یا رسول اللہ، وہ آئیں گے آتے ہیں ابھی آئیں گے. یہی سوچ کے ہم نے مہدی کو سجا رکھا ہے اور ہوا کا موسم بتا رہا ہے. وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں اور سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو مستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. وما علی البلاء. السلام علیکم.